ناظرین السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 20 اپریل 2026 عیسوی بمطابق 13 شوال المکرم 1445 ہجری بروز سوموار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ سوپور میں آگ کی ایک ہولناک واردات رونما۔ موصولہ اطلاع کے مطابق شمالی کشمیر سوپور کے تارسو علاقے میں آگ کی ہولناک واردات میں ایک بچی جھلس کر از جان ہوئی اور ایک خاتون شدید زخمی۔ خبر پھیلتے ہی علاقے میں قیامت صغریٰ برپا ہوئی۔ واردات میں لقمہ اجل ہونے والی بچی کی شناخت ردا تنویر دختر تنویر احمد لون اور زخمی خاتون کی پہچان رفیقہ بیگم کے بطور ہوئی ہے۔ کل تک 6 روز مسلسل تلاش کرنے کے بعد بھی باپ بیٹے سمیت ایک ننھی سی جان کو دریائے جہلم سے برآمد کرنے میں ابھی تک ماہر غوطہ خور اور تمام دوسری ٹیمیں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ حالانکہ تلاش آپریشن کو وسیع بھی کر دیا گیا، لیکن پانی کی سطح زیادہ اور تیز بہاؤ اور بارشوں کی وجہ سے رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ تینوں لاشیں برآمد ہو تاکہ لواحقین کو تسکین اور اطمینان نصیب ہو جائے۔ 2015 میں ہماری پیشکش ٹھکرانے والے کس منہ سے ہم سے سیٹ مانگیں گے؟ سجاد غنی لون نے محسوس کیا کہ وہ لوک سبھا انتخابات میں جیت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اب دوسری پارٹیوں سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ عمر عبداللہ۔ بی جے پی کی اسٹریٹجی ہے، وہ اپنے بی ٹیم سی ٹیم کو آگے لا رہے ہیں اور بار بار سری نگر میں ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے۔ آخرکار جب چگ صاحب دلی سے آتے ہیں اور سری نگر میں میٹنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ پیپلز کانفرنس کے لیڈر کو جو ہے اس کو بلایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بی جے پی کی طرف سے جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نشانہ جب ہوم منسٹر صاحب کا ہوتا ہے وہ انڈیا بلاک پہ ہوتا ہے، وہ نیشنل کانفرنس پہ ہوتا ہے، ہمیں ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں مختلف طریقوں سے جو ہے یہاں پہ الیکشن کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ لوگوں کا ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ہوگا۔ لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ انڈیا بلاک اور نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو حاصل ہوگا اور تینوں سیٹوں پہ نیشنل کانفرنس کی کامیابی ہوگی۔ کل تک تو وہ جو ٹورسٹ کہہ رہے تھے، آج ٹورسٹ کو ہرانے کے لیے ان کو جو ہے بھیک مانگنی پڑی۔ اگر اتنے ہی وہ دمدار لیڈر ہیں تو ان کو اس طرح جھولی پھیلانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر میں ٹورسٹ، اگر میں وہاں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں نہیں تو سجاد لون صاحب کو اس طرح باقیوں کے سامنے جو ہے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اب وہ نمبر دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ووٹ شیئر جو ہے۔ اب یہ سارا دھوکہ ہے۔ خود اب سجاد لون کے اس بیان سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی پیروں تلے جو ہے زمین کھسک گئی ہے اور وہ اپنے دم پہ جو ہے میرا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اب ان کی کسی طرح کوشش ہے کہ الطاف بخاری صاحب جو ہیں ان کو بچائیں گے یا بی جے پی والے ان کو بچائیں گے۔ لوک سبھا انتخابات جمہوریت کا بڑا تہوار، ملک کو یقین ہے کہ یہاں سے مستقبل میں ایک نیا سفر بھی شروع ہوگا۔ ہماری تیسری مدت میں ہم جموں کشمیر سے لے کر ملک کے آخری کونے تک ترقی اور امن کے وعدہ بند، آزادی کے 100 سال کو سنہری 100 سالہ بنانے کے لیے کام جاری۔ امرت کال کا خیال محض عزم نہیں بلکہ روحانی الہام۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ پورا جموں کشمیر بشمول پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر ہندوستان کا حصہ، یہ صرف پارلیمنٹ کی قرارداد نہیں بلکہ ملک کے لوگوں کا یقین۔ جموں کشمیر میں لوگ اپنے متبادل کا فیصلہ کریں گے۔ پارلیمانی انتخابات میں تینوں مقامی سیاسی جماعتوں کی ہار ہوگی۔ نریندر مودی کی حکومت میں کوئی بھی ہندوستانی زمین کا ایک انچ بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ دفعہ 370 ہٹا کر جموں کشمیر ملک میں ضم ہو گیا۔ کشمیر اور شمال مشرق میں امن نکسل ازم ختم ہونے کے دہانے پر ملک کو محفوظ اور خوشحال بنانے کا کام کیا گیا۔ امت شاہ۔ ہندوستان نے صرف دنیا کی سب سے قدیم زندہ تہذیب بلکہ انسانیت کے لیے ایک محفوظ جنت بھی
ملک اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے سوچتا ہے، بھارت پالیسی اور تقدیر کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کے تحت مہنگائی صرف ایک استثناء کے ساتھ برداشت کی حد کے اندر ہی رہے گا۔ ہم پورے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 2 سے 2.5 سالوں میں تیسرے نمبر پر آ جائیں گے۔ ملک میں مینوفیکچررز اور سرمایہ کار نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ برآمدات کے لیے بھی آئیں اور پیداوار کریں۔ نرملا سیتارمن۔ 25 اپریل تک خشک موسم کی پیشن گوئی کے چلتے 26 سے 28 تک بارشوں کے ایک اور مرحلے کا امکان۔ اگلے کچھ دنوں میں کھلی دھوپ کے بیچ بعد دوپہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ خشک موسم کے پیش نظر کسان اور کاشتکار کھیتی باڑی کے کام کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری جاری۔ پارلیمانی نشست اننت ناگ رجوری کے لیے کاغذاتی نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ جاری۔ نیشنل کانفرنس امیدوار میاں الطاف ابھی تک سب سے زیادہ دولت مند امیدوار بن کر ابھرے۔ مالی اثاثوں کے لحاظ سے محبوبہ مفتی کے پاس 45,000 روپے نقد رقم، بینک کھاتوں میں نمایاں ڈپازٹس 23,74,904 روپے۔ پونچھ ضلع میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کی ایک مشترکہ کارروائی۔ ملیٹنٹ معاون کارکن کے بطور کام کرنے والا اسکول ہیڈ ماسٹر گرفتار، پستول اور گرنیڈ برآمد۔ خطہ پیر پنچال میں 122 گلیشیروں کا وجود ختم ہونے کے قریب، سیلابی خطرہ بھی بڑھ چکا ہے۔ گلیشیروں کو بچانے کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو مستقبل قریب میں اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ گلیشیروں کے تیزی اور کافی پگھلنے سے برفانی جھیلوں کے سیلاب کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ موسمی ماہرین کا انکشاف۔ آخر میں یہ خبر کہ گزشتہ روز گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اور اس سے منسلک 7 ہسپتالوں میں مریضوں کے بارے میں رش کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئی۔ سال 2023-24 میں 25 لاکھ سے زائد مریضوں نے اسپتالوں کا رخ کر کے وہاں طبی معائنہ کروایا۔ 2 لاکھ مریضوں کا اسپتالوں میں داخلہ ہوا، جبکہ 70,000 سے زائد مریضوں کا آپریشن بھی کیا گیا۔ حکام۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔